الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان المبارک۔ آئیے آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان المبارک کا نام، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے بارے میں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مقدس مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کثیر بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کو اپنے قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ یقیناً یہ وہ مقدس مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی عبادت ہی عبادت ہے اور بندہ مومن کے لیے نیکیاں اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے بندوں کو بطور نعمت عطا فرمایا ہے کہ میرے بندے پورے 11 ماہ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن اس مہینے میں میرے بندے میری عبادت کریں گے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور پھر میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور انہیں قرب خاص عطا فرماؤں گا۔ لہٰذا امت مسلمہ کو چاہیے اس مقدس مہینے کے لمحات کو ضائع ہونے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل ہو۔ رمضان المبارک کے نام۔ رمضان المبارک کے کل 4 نام ہیں۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر، نمبر 3 ماہ مواسات، نمبر 4 ماہ وسعت رزق۔ چلیں نمبر 1 ماہ رمضان پر بات کرتے ہیں۔ رمضان رمضہ سے بنا ہے اور رمضہ خریف کی اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین سے گرد و غبار کو دھو ڈالتی ہے۔ اسی طرح رمضان بھی اس امت کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان رمز سے بنا ہے اور رمز سورج کی تیز دھوپ کو کہتے ہیں، اور اس مہینے میں روزے داروں پر بھوک اور پیاس کی شدت بھی تیز دھوپ کی طرح سخت ہوتی ہے، یا جس طرح تیز دھوپ میں بدن جلتا ہے اسی طرح رمضان میں گناہ جل جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی ابتدا اس وجہ سے کی گئی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور انوار الہیہ ہمیشہ متجلی اور منکشف رہتے ہیں۔ البتہ ارواح بشریہ میں ان انوار کے ظہور سے حجابات بشریہ مانی ہوتے ہیں، اور حجابات بشریہ کے زوال کا سب سے قوی سبب روزہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کشف کے حصول کا سب سے قوی ذریعہ روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نبی آدم کے قلوب مطلب یعنی دل میں شیطان نہ گھومتے تو وہ آسمانوں کی نشانیوں کو دیکھ لیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اور رمضان میں عظیم مناسبت ہے، اسی لیے نزول قرآن کی ابتدا کے لیے اس مہینے کو خاص کر لیا گیا۔ دوسرے نام کی بات کرتے ہیں، ماہ صبر۔ ماہ صبر کیوں کہا گیا؟ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ ماہ مواسات کیوں کہا گیا؟ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں تمام مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اسی لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ ماہ وسعت رزق کیوں کہا گیا؟ اس میں رزق کی فراخی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل۔ رمضان المبارک کے کثیر فضائل ہیں، ان میں سے چند کو یہاں پہ بتانا مناسب سمجھوں گا۔ کعبہ
معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، گویا وہ کنواں ہے اور یہ دریا، یا وہ دریا ہے اور یہ بارش۔ نمبر 2، ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلاً بقرعید کی چند تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر رمضان المبارک میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ کیسے؟ اب اس کا جواب ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا عبادت، پھر نماز پڑھنا عبادت، پھر اشراق و چاشت ادا کرنا عبادت، سارا دن بھوکا رہنا عبادت، پھر سارا دن پیاسا رہنا عبادت، پھر فضول گفتگو سے بچنا عبادت، پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار عبادت، غرض یہ کہ ہر آن میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ نمبر 3، رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر محبوب کے استعمال کے لائق کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک کاروں کے درجے بڑھاتا ہے۔ نمبر 4، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ اس مہینے میں شب قدر ہے، کیونکہ اس آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ رمضان میں ابلیس قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان قرین کے بہکانے سے۔ نمبر 8، رمضان المبارک کے کھانے پینے کا حساب نہیں۔ نمبر 9، قیامت میں رمضان و قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان المبارک کہے گا مولا عز و جل میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا۔ قرآن مجید عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات سونے سے روکا۔ نمبر 10، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی رمضان المبارک میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ ماہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ 11واں، قرآن مجید میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا، اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نام نہیں لیا گیا، نہ ایسے فضائل مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ عورتوں میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام قرآن مجید میں لیا گیا، جس سے ان تینوں چیزوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ نمبر 14، رمضان المبارک میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر، اور یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ رمضان 5 حروف سے مل کر بنا ہے۔ نمبر 1، رے سے مراد ہے رحمت الہی عز و جل، میم سے مراد ہے محبت الہی عز و جل، ضاد سے مراد ہے زمان الہی عز و جل، الف سے مراد ہے امان الہی عز و جل، نون سے مراد ہے نور الہی عز و جل،
اور رمضان المبارک میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں. روزہ نمبر 1، نمبر 2 تراویح، نمبر 3 تلاوت، نمبر 4 قرآن، نمبر 5 اعتکاف. شب قدر میں عبادات، جو کوئی صدقے دل سے یہ 5 عبادات کرے تو وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کو ہدایت دینے والا اور روشن دلیل ہدایت دینے والا اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا. امام رازی لکھتے ہیں، مجاہد نے کہا، رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور رمضان کے مہینے کا معنی ہے اللہ عزوجل کا مہینہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا، کیونکہ رمضان اللہ عز و جل کے اسماء میں سے ایک اسم ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان مہینے کا نام ہے، جیسا کہ رجب اور شعبان مہینوں کے نام ہیں. الحمدللہ.